کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے ناحق قتل کرے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں جس نے ذمی کافر کو بھی قتل کیا اس پہ جنت حرام ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو پھر اس کی سزا اور بدلہ تو اللہ کے ہاں ہے جہنم، خالداً فیہا، جس میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیش، وغضب اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ کا غضب، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنا گاڑا فتویٰ ہے، آپ ذرا الفاظ دیکھیں، جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا ہے جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب، اور جہنم بھی الفاظ آیا خالدن، ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا جی، ہمیشہ کی جہنم، اس کے اوپر پھر جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم قرآن کے تحت، اگر اس کا بالکل بین ہی وہ معنی لیا جائے تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کرے، اسے برا نہ سمجھ رہا ہو، ایک یہ ہے کہ غصے میں آیا کر دیا، اس وقت بھی پتا تھا غلط کر رہا ہوں، بعد میں بھی احساس ہو گیا، یہ معاملہ پھر الگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسے پتا بھی تھا اور اس نے کہا میں نے جائز کام کیا، حلال کو حرام سمجھنے والا عقیدے کے طور پر اور حرام کو حلال سمجھنے والا عقیدے کے طور پر، تو وہ کفر ہے۔ بعض نے کہا کہ خالدن سے مراد ہے بہت لمبے عرصے کے لیے، گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ سر اگر 60 سال کی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بدلے میں 60 سال ہی کسی کو جہنم میں جلایا جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہی ہو گئی نا۔ اور اگر 60,000 سال کے لیے، 60 لاکھ سال کے لیے، تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس کو، تو گویا کہ ہمیشہ کی جہنم۔ بار دونوں کیسز میں معاملہ بہت کرٹیکل ہے، معاملہ بہت سخت ہے۔ لیکن یہ آیت قرآن میں لکھی رہ گئی جی، صرف ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں، پچھلے 30-40 سالوں میں مذہب کے نام کے اوپر، لسانیت کے نام کے اوپر، سیاست کے نام کے اوپر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا، قتل ہونے والا بھی مسلمان، اور اس جماعت کی پش پناہی 2 ڈکٹیٹر کرتے رہے۔ ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، وہ تو مر گیا، اللہ کے پاس اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا، اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولیٹیکل گین کی خاطر، اپنی حکومت کو دوام دینے کی خاطر، اس مری ہوئی جماعت کو، جس کو 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک جو وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس، انہوں نے
کافی حد تک اس کو ختم کر دیا. دوبارہ سے اس جماعت کو پولیٹیکل گینز کی خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات کراچی کے خراب ہونا شروع ہوئے. وہ ڈکٹیٹر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے ایک لا علاج بیماری میں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو بھگت رہا ہے. انشاءاللہ عنقریب آخرت کا عذاب بھی اس کے انتظار میں ہے, کیونکہ مسلمانوں کا قتل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صرف یہ قتل نہیں, لال مسجد میں جو کچھ اس نے کیا اس کا عذاب بھی اس نے بھگتنا ہے. اور اتنا کریٹیکل ایشو ہے قتل والا, لوگ تو اسے ہلکا سمجھتے ہیں. اور ہم پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں, پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں, ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں. ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. ہم تو سب کو مشورہ دیں گے, ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے, کسی مذہبی جماعت سے ہے, پولیٹیکل جماعت سے ہے, جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے الگ ہو جائے, ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے. سورہ النساء آیت نمبر 93, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. پیچھے ہٹ جائیں. دنیا کی چند سالوں کی منفعت کی خاطر میں کہتا ہوں جی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائے, پولیٹیکل ایفیلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے نا. دنیاوی منفعت کی خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لیں. باقی رہ گیا ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے, یہ کسی مذہبی جماعت, کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے, آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں. مکافات عمل ہے, وہ واپس آ رہے ہیں ان کے اوپر. یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے. اسلام میں اگر میرے باپ کا, میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے, میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا. عدالت میں مقدمہ چلے گا, عدالت فیصلہ کرے گی. آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی خاطر کہے گا کہ جی اس نے فلاں کو قتل کیا تھا, پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں, یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں, میں حب الوطنی کے نام پہ اسے مارنا چاہ رہا ہوں, میں توہین مذہب کے الزام میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. اس کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے, تلقی بالقبول حاصل ہے اسے, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم بھی چھوٹ جائیں یا 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے, پھانسی چڑھ جاتا ہے, تو یہ بڑا جرم ہے. تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کر رہا ہے. جب کورٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے, اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جب آپ کسی کی فون کال ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنا ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہیں, آج کل کوئی ایکسکیوز نہیں. کوئی شخص کہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلاں شخص کو حب الوطنی کے نام کے اوپر, یا فلاں شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر, یا فلاں شخص کو میں نے توہین مذہب کے الزام پہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت, گستاخ اولیاء, سوائے اللہ کے گستاخ کے. گستاخ اللہ کا لفظ سنے جے نہیں, یہ باقی سارے چونکہ ہماری ایک سب کانٹیننٹ کا معاشرہ اس قسم کا ہے, تو اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے. اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے, اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے. اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر.
جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں، جنرل حکم ہے قتل ناحق کے بارے میں۔ پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک نے دوسرے کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، قابیل قاتل، یہ یاد رکھنا آسان ہے، قاتل قابیل۔ حابیل جو ہلاک ہوا، ہلاک بھی ہے سے، حابیل بھی ہے سے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دیا ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ قاتل اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جی قتل کی نہیں کیتا سی، قابیل قاتل، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے بھی ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو، سوائے دو استثناء، دو ایکسیپشنز کے، کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے، وہ آپ نے خود نہیں کرنا۔ او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا، اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی آپریشن ہے، لیکن رد الفساد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے، نہیں، مجرموں کو آپ پکڑیں گے، جوڈیشری میں لا کے پروف کریں گے، سارے شواہد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا دو ایکسیپشن ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارض کرنے والا، یہ دو قتل تو ہو سکتے ہیں، قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے، اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، آمین۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر، یہ ڈاکٹروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اندر خام خواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں، خام خواہ کی فیسیں بناتے ہیں اور لوگوں کی چمڑیاں اتارتے ہیں، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر اسی طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا اس حوالے سے کہ قتل کے بدلے قتل صرف دو ایکسیپشن کے ساتھ ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو، اس کے بدلے جوڈیشری اسے قتل کرے گی، یا پھر وہ فساد فی الارض کرنے والا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، چوری ڈاکے کرتا ہے اور عادی مجرم ہے، تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی۔ اور فساد فی الارض کی سزا تو پھر اس حد تک آئی ہے اس سے اگلی آیت میں کہ اسے سولی دیا جائے گا اور مخالف سمت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، آیت محاربہ اسے کہتے ہیں، اس سے اگلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ اب یہ قتل ناحق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دیا، قتل کے معاملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم توبہ کرو، ہم توبہ قبول کریں گے، حقوق العباد کے معاملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو، لیکن قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص لینے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی جائے،
جو ہم پڑھ چکے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 میں. لیکن پھر بھی پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، ڈیٹرنس کے لیے. اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے. اب مجھے بتائیں، اگر زانی کو سزا ملے سنسار کی، شادی شدہ کو اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑوں کی اعلانیہ، سورہ نور میں ہے کہ سزا ہو تو اعلانیہ ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے، شاہد ہو وہاں پر، تو کوئی سوچ سکتا ہے جرم کرنے کا؟ اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں ہے. وہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی، سر عام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے فلاں جگہ پہ، وہ گردن سب کے سامنے اتاری جاتی ہے. اور جنہوں نے ایک دفعہ منظر دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کئی دن نیند نہیں آتی. پھر یہ فلموں میں ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے ہوئے، سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. یہ اللہ نے ڈیٹرنس اس لیے رکھی ہے. آج ہم نے بھی مانا ہے، آپ کو پتا پاکستان نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یورپین یونین کو خوش رکھنے کے لیے، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ قتل کی سزا کو موقوف کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیں، معطل کر دیں، اس کے بدلے آپ عمر قید رکھ لیں، کسی کی جان نہ اسے لیں. ہاں اس کی جان نہ لیں جس نے دوسرے کی جان لے لی ہوئی ہے. کافی عرصہ پاکستان میں پھانسی کی سزا ختم تھی. یہ جب دہشت گردوں والا ایشو شروع ہوا، ضرب عصب اور رد الفساد، پھر فوجی عدالتیں بنائی گئیں، اور آئے دن آپ ٹی وی میں خبر سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنے دہشت گردوں کی سزائے موت کے اوپر سگنیچر کر دیے اور ان کو فلاں تاریخ کو پھانسی دے دی جائے گی یا دے دی گئی. تو ہم نے خود یہ لرن کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک دہشت گردی ایڈریس ہو گئی ہے. پہلے دہشت گردوں کو یہ امید ہوتی تھی اگر ہم پکڑے بھی گئے نا تو ہمارے ساتھی آ کے ہمیں جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے، اور ظاہر ہے ادھر تو چھڑا کے لے بھی جاتے ہیں، تو لوگوں کو امید لگ جاتی تھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے. قصاص لیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، ادروائز قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو قاتل کو شاید ملتی رہے گی اور وہ قتل کرتا رہے گا. تو سر آج ہم نے پریکٹیکلی لرن کیا ہے کہ اسلام کی سزاؤں کے اندر کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک پاکستان میں بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی جناب ایک پورا مضمون لکھ دیا تھا کہ یہ جو اعلانیہ سزائیں جو ہیں یہ ظالمانہ طریقہ ہے، اس سے نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. پھر میں نے ان کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ خدا کے لیے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلانیہ سزا دی جائے گی تاکہ ڈیٹرنس ہو. یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں؟ اور ماشاءاللہ ان کے آپ بھاشن سنیں تو وہ قرآن و حدیث اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. بہرحال یہ قتل والا ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سر ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. کیوں؟ حقوق العباد میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں پہلی چیز نماز ہے جو پوچھی جائے گی، اور بندوں کے حقوق میں پہلی چیز قتل ناحق والا معاملہ ہوگا. اس لیے اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لواحقین سے معاف کروا دیں، یا پیسے دے کے معافی تلافی اس دنیا میں کر لیں. آخرت میں آپ سن چکے ہیں ہمیشہ کی جہنم ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہ گار تھا، نیکوکار تھا، وہ مسلمان سنی تھا، شیعہ تھا، وہابی تھا، کیا تھا، نہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، ایون کوئی انسان بھی تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا جو ذمی تھا. یہاں پہ جتنے کافر ہیں وہ ذمی ہیں جو ہمارے ملک میں ٹیکس دے کر پاکستان میں رہ رہے ہیں. ان سے معاہدہ ہے ہمارا کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہماری حکومت نے کرنی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں جس نے ذمی کافر کو بھی قتل کیا اس پہ جنت حرام ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن قرآن میں ہے نا 50,000 سال کا دن ہے.
تو 40 سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا، جو ذمی کافر تھا، مسلمان ریاست میں رہتا تھا ٹیکس دے کے یا جزیہ دے کے، تو اسے خوشبو نہیں آئے گی. یہ حدیثیں بخاری شریف میں نے تو دریافت نہیں کی، یہ پہلے کی لکھی تھی. تو پاکستان میں جب ہندوؤں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، عیسائیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، اس وقت ہمارے علماء کہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت ان کو خیال نہیں آتا یہ قتل ناحق ہو رہا ہے. اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کوئی جانور مر گیا یا عیسائی مر گیا یا ہندو مر گیا تو برابر ہے. انسان ہے یار، انسان کی حرمت ہے. یہ انسانیت دو چیزوں پہ ہی تو قائم ہے، حرمت جان اور حرمت مال. کوئی معاشرہ حرمت جان اور حرمت مال کے بغیر رہ نہیں سکتا. جو سیدنا علی کا قول ہے، جسے ترقی بالقبول حاصل ہے، کہ معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہے اس لیے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہے. بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. آپ کو پتا نہیں ڈیوڈ کیمرون جب ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے، ایکس پرائم منسٹر، تو وہاں کے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے. یہاں پرائم منسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستروں سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ کھلے شو کرنے کے لیے. ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم منسٹر کو ڈانٹنے کا، لیکن وہاں پہ اس لیے سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جو اسٹیٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. پرائم منسٹر کا باپ بھی آ کے مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا. اور اگر پرائم منسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا، الٹا پرائم منسٹر کو ہرجانہ دینا پڑ جائے گا، وہ اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی. تو انہیں عدالت لگ جائے تو وہ خود فارغ ہو جائے گا. تو جہاں پہ عدالتیں آزاد ہوں، جوڈیشری آزاد ہو، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے اس وقت تو بڑا نام لیتے تھے اس چیز کا کہ عدالتیں آزاد کرنی ہیں. تو دیکھ لیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں. عدالتیں کتنی آزاد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. عدالت کو آزاد کرنا، جوڈیشری کو آزاد کرنا یہ ضروری ہے. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے ناحق قتل کو معاف نہیں کرے گا. وہ جو سورہ النساء میں 2 دفعہ ہے نا، 48 نمبر آیت اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے. جی ہو سکتا ہے قتل ناحق. اللہ پابند کوئی نہیں ہے اس کو معاف کرنے کا. اور اس کو سپورٹیو یہ حدیث ابو داؤد کی میں نے بیان کر دی کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق. تو جناب جنہوں نے حسین ابن علی کو یا اہل بیت کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گوئی تھے نا، جی مسلمان ہی تھے نا، ایک نہ ایک دن جنت میں ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے. تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کریں کہ اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یا قتل ناحق مومن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا. تو دونوں چانسز ہیں. اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. اور اس کو سپورٹیو ایک روایت ہے ترمذی میں ہی، وہ اصول محدثین پر کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو اور حدیثیں بھی ہیں، کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات جہنم میں جا رہی ہیں. اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل کے بدلے. یہ روایت کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو وہ حدیث ہے جو الموطا امام مالک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، کہ ایک قتل کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس قتل میں یہ پورا علاقہ کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. تو یہ حدیث ٹھیک ہے. بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے، متن اس کا درست ہوتا ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، موقوفاً روایت اس کی ذرا مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے
کہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ نسائی میں بھی ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا. یعنی وہ اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے آج انصاف دلا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. یعنی وہ مقتول کا اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قاتل کو گھسیٹ کے لے جائے گا. اور اس کا ایک طریق جو سنن نسائی میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل پر ایک دوسرے کی معاونت مت کرو. یعنی خصوصاً حکمرانوں کو کہا گیا ہے کیونکہ حکمران ہی اپنے وسیع تر مفادات کے اندر دوسرے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ اختیار ہوتا ہے. یہ کتنا کریٹیکل ایشو ہے. اس طرح کی کئی ایک حدیثیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی آخری حج جو 9 ذوالحجہ کو ہوا اس سے اگلے دن منا میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا. بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں تمہاری جان، تمہاری مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے، حرمت والی ہے جس طرح کا آج کا یہ دن یوم النحر کا دن، یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. کتنا کریٹیکل ایشو ہے. تو اسلام احترام جان، احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ قوانین اسلام کے اندر ہیں. اس لیے قتل ناحق کے حوالے سے اتنی سخت احادیث موجود ہیں. ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اسے قتل کر دوں گا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. ظاہر ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا اس نے، لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، گلٹ تھا میرے اندر. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول اس طرح ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا. آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جی کم سے کم صحابی بھی جو ہے نا درجے والا، اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال جو انہوں نے اپنے ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کلندر نہیں پہنچ سکتا. تو جب اسامہ ابن زید جیسا جہید صحابی وہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو اس کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ بالکل، جب میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میں تو پھر بہت بڑا بزرگ ہوں. اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤں ہیں جناب، نہ بنتی ہے نا، سب کہانیاں بنائی گئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا، یہ حضور ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید
نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اچھا, حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اگر وہ غلط کام کریں. تے بھائی تسی کدھر جیڑا کہندے ہو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جو حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں, حضور تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے بھی بری ہوں اگر یہ غلط کام کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ فرق ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا, یہ ہے کتابوں کا رسول, اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے. تو سر پہ فرق تو ہے نا. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا, اس کانٹیکسٹ میں میں ایک اور حدیث بیان کر دوں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. ایون مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے, مقدمے میں انہوں نے لی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جو لوگ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں حب الوطنی کے نام کے اوپر یا توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اکثر یہی لیم ایکسکیوز کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ناحق بھی کسی کو قتل کر دیا تو وہ جنت میں ہی پہنچ گیا, جی اس کو جزا مل جائے گی. لیکن چونکہ ہماری نیت صاف تھی, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. نہ, اس طرح نہیں ہونا. یہ نیت صاف ہونا صرف نیک عمل کے لیے, برے عمل کے لیے نہیں ہے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے, وہ حرام ہی ہے. ہاں, نیک عمل اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب, اور بری نیت سے ہو تو گناہ بھی ہوگا اور وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا. کیونکہ یہ حدیث پوری یوں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جس نے ہجرت کی دنیاوی کسی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر, اب یہ دونوں کا عمل حال ہے, کاروبار کرنا بھی اور نکاح کرنا بھی. نبی الاسلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ہجرت اسی چکر میں کر لی کہ کوئی کہیں ارادہ رکھتا تھا شادی کا, تو وہ عورت ہجرت کر کے مدینے آئی تو دوسرا شخص بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا. تو نبی الاسلام نے کلیریفائی کیا کہ اگر کسی نے عورت سے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کے لیے نیت کی ہے تو اس کی نیت پھر اس کے لیے لکھی جائے گی, اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ہوگا. تو یہ حلال کام کی بات ہو رہی ہے. یہ انما الاعمال بالنیات آدھی حدیث پڑھتے ہیں, پوری حدیث پڑھیں تو صحیح. لہذا اس کو مس یوز نہیں کر سکتے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے, وہ حرام ہے, اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور آخری بات اس میں, قتل ناحق کسی مسلمان کا ہو کافر کا ہو, سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور بڑے فخریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں, جی ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے, ہولوکاسٹ کہتے ہیں. چلے محتاط اندازہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں تھے 6 لاکھ تھے. چلے 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس نے 100 فیکٹریز بنائی تھی, باقاعدہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں یہودیوں کو. تو یہ ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں. انسانیت کا قتل, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا قتل ہے, وہ حرام ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 6 لاکھ دفعہ یا 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھایا جائے, ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے ناحق کیا. یہ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا نا وہاں پہ ہولوکاسٹ میں, وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ مس فٹ ہیں. بالکل آج جو ہمارا سٹیٹس ہے نا یورپ اور امریکہ میں کہ مسلمان بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں, ہم ماڈرنائز ہو چکے ہیں, یہ مس فٹ ہیں اس معاشرے میں, یہ دہشت گرد ہیں. سیم یہی سٹیٹس یہودیوں کا اس زمانے میں ہوتا تھا, کیونکہ مذہبی تو تھے. آج بھی دیکھ لیں ان کی داڑیاں, آپ بتائیں نا تو وہ اہل حدیثوں کی طرح لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی, زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں, نورانی چہرے بھی ہیں, ٹوپیاں بھی ہیں, بلکہ اہل حدیثوں سے ایک ورژن آگے ہے, ٹوپی بھی ہے. ویسے پہنتے بھی اہل حدیثوں کی طرح ہی ہیں, وہ بال آگے نکلے ہوتے ہیں, یہاں ٹوپی پہنتے ہیں. تو وہ مذہبی ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو ہم اس قتل کو بھی ناحق سمجھتے ہیں.
کسی مسلمان کے قتل کو بھی، کسی ہندو کے قتل کو بھی، کسی بھی کافر کے، کسی ایتھیسٹ کے قتل کو بھی قتل ناحق کو قتل سمجھتے ہیں اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور قتل کے بدلے قتل کی سزا کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور اسی میں انسانیت کی زندگی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.